بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، وزیر اعظم سے لے کے گدھا گاڑی چلانے والے تک ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاؤں۔ آخرت کے اعتبار سے کامیابی کیسے ملے گی، اس پر ہم الگ سے ویلاگ کریں گے۔ دنیاوی اعتبار سے کامیابی کے کئی اصول، گر، فارمولے ہیں، کسی ایک کو بھی اپنا لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کے لیے ایک ضروری ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے کام کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا تم عزم کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کرتے رہو، محنت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کام کرتے رہو۔ لوگ کرتے کیا ہیں، کام شروع کیا، ایک دن کیا، 3 دن نہیں کیا، کبھی 8 بجے جا رہے ہیں، کبھی 10 بجے جا رہے ہیں، کبھی 5 بجے جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جگہ پانی چھت سے پانی کا ایک قطرہ مسلسل نیچے گرتا رہے تو نیچے سخت ترین چٹان پڑی ہوئی ہو تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں، چھوٹا کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے، آپ وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ صبح شام کرتے رہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی، تانا زنی کرنے والوں کی، جھگڑا کرنے والوں کی، ٹانگیں کھینچنے والوں کی، حسد کرنے والوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ کام کرنا شروع لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیسے کیا کام کر رہے ہیں، یہ کام تو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی ملامتی فرقہ ہے، ملامتی طبقہ ہے۔ اگر مولوی پیدل جا رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی، کاروں میں، جہازوں میں سفر کر رہی ہے اور مولوی بیچارہ پیدل جا رہا ہے۔ اگر مولوی اچھی گاڑی میں جا رہا ہو، پراڈو میں جا رہا ہو، ویگو میں جا رہا ہو، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں اور نبی نے سادگی کی دعوت دی ہے، اور مولوی کی ٹور دیکھو اور یہ پراڈو میں جا رہا ہے، گاڑیوں میں جا رہا ہے، شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر مولوی نے سادہ کپڑے پہنے ہوں تو تانا دینے لگتے ہیں کہ دیکھو مجلس میں آ گیا ہے، کتنے سادہ کپڑے پہنے ہوئے، کتنے سادہ جوتے پہنے ہوئے، کیا پگڑی نہیں پہنی ہوئی، کیا دنیا کا نظام یہ خاک چلائیں گے؟ اور مولوی لش پش کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھا چشمہ لگائے، گھڑی پہنے، اچھی گاڑی ہو، اچھی خوشبو لگائی ہو، تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مولوی نے دیکھو کتنا اسراف کر لیا ہے۔ اگر وہ مدرسے میں اچھا باغیچہ بنا لے، مدرسے کو خوبصورت بنا لے، نفیس بنا لیں، تو مولوی کو تانا دینے لگتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے زکوٰۃ، خیرات اور عطیات کے پیسے کہاں پارکوں پر لگا دیے ہیں، اتنے پارک سے، اتنے سوئمنگ پول سے تو ایک نیا مدرسہ چلایا جا سکتا تھا۔ اگر پارک نہ ہو، گھاس نہ ہو، سوئمنگ پول نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، پھر تانا دیا جاتا ہے کہ مولوی ایک نفاست سے نہیں رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، مولوی جو صفائی سے نہیں رہ رہے، تنظیم سے نہیں رہ رہے، پھر اس پر بھی تانا دیا جاتا ہے۔ تو کسی حال میں لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ تو آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ ملامت کرنے والا فرقہ، طبقہ ہر دور میں رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہاں کے جو کفار تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، بغض کیا کرتے تھے، عداوت کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا، جو فکر تھی، جو کام تھا، اس کو مسلسل جاری رکھا۔ ہر وقت ایک ہی فکر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنے سال مکہ میں کام کیا، مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ آ کے کام جاری رکھا۔ جب کام جاری رکھا تو دین اسلام کا پیغام جزیرۃ العرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ایک وقت آیا ہر کچے اور پکے گھر کے اندر دین اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ یہ
یہ تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ جو کام کرنے لگے ہیں، اگر آپ کی دکان ہے، دودھ کی دکان ہے، تو آپ اس کو صبح سویرے کھولیں، ایک ٹائم پر کھولیں اور دکان پر بیٹھے رہیں، اللہ کا نام لے کے دکان کھولیں، اور آپ دودھ میں ملاوٹ نہ کریں، آپ کم نہ ناپیں، آپ پورا ناپیں، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور شام کو جو ٹائم بند کرنے کا ہے اس ٹائم پر بند کریں۔ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر اس نے کہا ہے کہ 7 بجے دکان کھلتی ہے تو آپ نے 7 بجے کھولنی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ رات 12 بجے بند ہوگی تو آپ نے رات 12 بجے دکان بند کرنی ہے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، کیسا بھی موسم ہو، خزاں ہو، بہار ہو، بس آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ کامیابی آپ کو مل جائے۔ القاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اسے محبوب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ کھردرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں تیرے ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں پہاڑ پر جاتا ہوں، پتھر کاٹتا ہوں، اور پتھر کاٹ کے لا کر اس کو بیچتا ہوں، اس سے جو آمدن ہوتی ہے میں اپنی بیوی بچوں کے والدین کے لیے روزگار کا انتظام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ ایک دن ایک شخص کام کر رہا تھا، وہ دکان تھی، پارٹ ٹائم اپنا کام کر رہا تھا، دکان کھولی ہوئی تھی، چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہا تھا، اسٹیشنری کا سامان بیچ رہا تھا۔ اس کو کسی دوست نے تانا دیا کہ تو اتنا پڑھ کر اور نوکری کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اس شخص نے ایک اچھا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں فارغ ٹائم میں پارٹ ٹائم کام کر رہا ہوں تاکہ اپنی آمدن بڑھا سکوں، تاکہ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص بھیک مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلایا، وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ فلاں تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے بیچ کے تو اپنا گزر بسر کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس 2 چیزیں، ایک کمبل ہے جسے میں اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جسے میں اس سے پانی پیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منگوایا اور اس کے پھر بولی لگوائی کہ کون لے گا۔ کس نے 2 درہم لگائی، کس نے 4، کس نے 5، جس نے زیادہ لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیے، اور پھر اس سے کہا کہ یہ آدھے پیسوں سے آپ نے کلہاڑی اور لکڑی کلہاڑی اور رسا خرید لینا ہے، اور آدھے پیسے سے کھانا وغیرہ لے لیں، بچوں کے لیے اپنے کھانے پینے کا سامان لے لیں، اور یہ جو کلہاڑی ہے اور یہ رسا ہے اس کو لے کے روزانہ تم صبح جنگل میں جایا کرو، لکڑیاں کاٹا کرو، لکڑیاں کاٹ کر پھر مارکیٹ میں آؤ، بازار میں آؤ، اس کو فروخت کرو، اس کے بعد جو آمدن ہو پھر اس سے یہی کام کرو، تھوڑے پیسوں سے اپنی ضرورت کی اشیاء لے لو اور یہ کام کرو، اور ہاں چند دن مجھے نظر نہیں آنا۔ وہ چند دن کے بعد یہی کام کرتا تھا، چند دن کے بعد آیا تو اچھے خاصے اس کے بعد پیسے جمع ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا خوشحالی جب آیا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ فلاں یہ بہتر ہے یا وہ بہتر، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا کہ قیامت کے دن مانگنے کی ذلت کا نشان چہرے پر آتا، یقیناً یہ بہتر ہے۔ تو آج دیکھو نوجوان بھیک مانگتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، والدین پر بوجھ ہوتے ہیں، دوسروں پر بوجھ ہوتے ہیں، لیکن کیا محنت نہیں کرتے۔ نوجوان اگر کامیابی چاہتے ہیں تو دیکھو آج بھی نا تمام اداروں کو اچھے افراد کی ضرورت ہے، اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے، اچھے کلرک کی ضرورت ہے، اچھے باورچی کی ضرورت ہے، اچھے ملازم کی ضرورت ہے، اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، لیکن ان کو ملتا نہیں ہے۔ ایماندار ملازم نہیں ملتا۔ آپ اپنے اندر ایمانداری پیدا کر لیں، وقت کی تنظیم پیدا کر لیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں، محنت کرنے لگے، جو کام آپ کو دیا جائے آپ محنت کے ساتھ وہ کام کریں تو دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے، محنتی، دیانتدار،
امانت دار جس کام میں بھی جائے گا، جہاں پر بھی ہاتھ ڈالے گا، کامیابیاں اس کے سامنے بچھتی چلے جائیں گی۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کام کریں، انتھک کام کریں، محنت کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ جو کام کرنے لگ جائیں پھر وہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ کامیابی نصیب ہو جائے۔